بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین الحمد للہ رب العالمین۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ جب بھی مومنوں توبہ کرنی ہو ایسی توبہ کرو کہ یہ توبہ مابعد والے کے لیے ایک نصیحت بن جائے، یعنی کہ توبہ کرنے کے بعد گناہ کی طرف مت آؤ۔ جب ایک بار توبہ کر لی گناہ سے، بس دوبارہ پلٹ کر اس چیز کی طرف کبھی مت آنا۔ جو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ رب العزت کے ہاں وہ بہت قریبی آدمی بن جاتا ہے، بہت محبوب آدمی بن جاتا ہے۔ کوئی بھی گناہ ہو بغیر توبہ کیے وہ معاف نہیں ہوتا۔ پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ اپنی کتاب میں ایک واقعہ انہوں نے لکھا، مجھے اس سے بڑا تعجب ہوا۔ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جو بندہ زنا کرتا ہے اگر وہ عرش کے پانی سے بھی نہا لے تو پاک نہیں ہوتا۔ عرش کے پانی سے، اگر جو جنت کے پانی سے بھی نہا لے تبھی وہ بندہ پاک نہیں ہوتا۔ پھر نیچے انہوں نے لکھا کہ پاک کس چیز سے ہوگا؟ توبہ، کہ جب اللہ سے توبہ کر لے گا وہ بندہ پاک ہو جاتا ہے۔ اب آپ کو میں دو مثالیں اس پر دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے۔ آپ نے ایک آدمی کو کہا تھا، وہ شراب پیتا تھا، اکثر کہا کہ اگر تو نے آئندہ کے بعد شراب پی تجھے میں سخت سے سخت سزا دوں۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا۔ وہ آدمی پھر بھی شراب پیتا تھا، مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے چھپ کے شراب پیتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے مٹکے میں شراب پکڑی ہوئی اور اپنے بغل میں رکھ کے وہ مٹکے شراب لے کر آتا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیکھا اور اس نے حضرت عمر فاروق کو دیکھا۔ اب سمجھ گیا کہ اب تو آج میری جان نہیں چھوڑنی، کیونکہ آج عمر فاروق نے دیکھ لیا اور پتہ چل گیا تو یہ آج میری کم بختی آ جانی، مجھے سزا مل جانی، کیونکہ حضرت عمر فاروق اصولوں کے بڑے سخت آدمی تھے۔ حضرت عمر فاروق قریبی آئے، اس نے وہ مٹکا نیچے رکھا، اس پر اپنا پیٹ رکھ لیا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کیا دکھا؟ نہیں دکھا۔ کہا میں تجھے کہہ رہا ہوں دکھا کیا ہے مٹکے میں؟ اس آدمی نے کہا اس مٹکے میں دودھ ہے، حالانکہ مٹکے میں کیا تھا؟ شراب تھا۔ اسی اثناء میں جب اس نے اس کے اوپر پیٹ رکھا اور حضرت عمر فاروق کو کہا کہ اس میں دودھ ہے، تو اللہ سے اسی وقت کہا یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ کے بعد کبھی شراب نہیں پیوں گا، آج مجھے اس آدمی سے بچا لے، آج مجھے اس آدمی سے بچا لے۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا اٹھ مجھے دکھا مٹکے میں دودھ ہے کہ شراب ہے۔ جیسے وہ آدمی اس مٹکے سے اٹھا تو حضرت عمر فاروق نے جب مٹکے کو دیکھا تو اس میں دودھ تھا، اس میں دودھ تھا۔ یہ توبہ کے اثرات ہوتے ہیں کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت کے ہاں بہت مقبول آدمی بلکہ ولی بن جاتا ہے۔ توبہ کے اتنے فوائد ہوتے ہیں۔ حجاج بن یوسف کا زمانہ ہے اور ایک آدمی روزانہ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر اللہ سے کہتا ہے یا اللہ تعالیٰ مجھے آنکھیں عطا فرما، یا اللہ مجھے آنکھیں عطا فرما۔ وہ اس کی آنکھیں نہیں تھی، نابینا تھا۔ حجاج بن یوسف کی اس پر نظر پڑی، جب نظر پڑی تو دیکھا اس آدمی کو غور سے، کہا یہ تو روزانہ کیا مانگتا ہے؟ کہ اللہ سے آنکھیں مانگتا ہوں، نہیں مل رہی نہیں مل رہی۔ کہا یہ میں چکر لگا رہا ہوں، میں اپنے چکر پورے کروں گا، اگر تیری آنکھیں نہ ہوئی ٹھیک تو میں تیری گردن اتار دوں گا، میں تیری گردن قلم کر دوں گا۔ اب وہ حجاج بن یوسف چلا گیا اور یہ آدمی اللہ سے جو روزانہ مانگا کرتا ہے یا اللہ مجھے آنکھیں عطا فرما۔ جب حجاج بن یوسف واپس آیا تو اس آدمی کی آنکھیں ٹھیک ہو چکی تھی، وہ نابینا سے بینا بن چکا تھا۔ مسئلہ کیا؟ اب دیکھو حجاج بن یوسف نے اس کو کہا کہ اگر تیری آنکھیں نہ آئی تو میں تجھے کیا کر دوں گا؟ قتل کر دوں گا، تیری گردن اڑا دوں گا۔ وہ آدمی جو 5-6 سال سے اللہ سے روزانہ یہ دعا کرتا تھا یا اللہ مجھے بینا کر دے، مجھے بینا کر دے، آنکھیں نہیں مل رہی تھی، اور آج حجاج بن یوسف نے کہہ دیا کہ میں تیری گردن اڑا دوں گا اگر تیری آنکھیں نہ آئی، تو اس کو آنکھیں مل گئی۔ اس کے پیچھے پوائنٹ کیا ہے؟ نقطہ کیا ہے؟ وہ نقطہ یہ ہے کہ پہلے مانگا کرتا تھا غافل دل کے ساتھ، غفلت کے ساتھ۔ اکثر آپ نمازیوں کو دیکھ لیں، کئی لوگوں کو دیکھ لیں دعا مانگتے وقت الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اوپر دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی دعاؤں کو نہیں قبول کرتا۔ اب آپ تھانے کے ایس ایچ او کے پاس جائیں یا وزیر اعلیٰ کے پاس جائیں یا بڑے وزیر اعظم کے پاس جائیں اور آپ اسے ایسے کر کے بات کریں جناب آپ نے میرا وہ کام نہیں کیا، جناب آپ نے میرا وہ کام نہیں کیا، وہ کہ اس کو نکالو یہ تو پاگل ہے۔ عذاب ہوتے کچھ ہے،
طریقہ ہوتا ہے کچھ. اللہ کہتے ہیں میں ایسی دعاؤں کو نہیں قبول کرتا. اب آپ ایسے ہاتھ کر رہے ہو, خارش بھی کر رہے ہو, ٹیلے بھی گنتی کر رہے ہو, یہ بھی دیکھ رہے ہو, اللہ تعالیٰ ایسی دعاؤں کو نہیں قبول کرتا. دعا وہ ہے اخلاص کے ساتھ, محبت کے ساتھ, رونے والا چہرہ ہو, اللہ وہ دعا قبول کرتے. اب اس آدمی کو دیکھیں, یہ پہلے آنکھیں مانگ رہا تھا, نہیں ملی. جب حجاج بن یوسف نے کہا, اللہ کو کہا یا اللہ, اب دیکھو دل میں کیا آیا کہ یا اللہ اسی وقت تو مجھے بچا سکتا ہے, تو مجھے آنکھیں دے سکتا, میری گردن بچ سکتی. پہلا آنکھوں کا مسئلہ تھا, اب گردن کا بھی مسئلہ آ گیا. اللہ نے آنکھیں دے دی ہیں. یہ توبہ اتنی بڑی چیز ہے, اتنی بڑی چیز کہ بندہ توبہ کر لے تو اللہ اس کو پاک کر دیتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا, التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے کہ گویا اس نے کبھی گناہ زندگی میں کیا ہی نہیں, کبھی زندگی میں گناہ نہیں کیا, بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے معاف ہے. سارے گناہوں سے معافی مانگے. کسی کا قرض دینا ہے تو وہ قرض توبہ سے معاف نہیں ہوگا. کسی کا حق دینا ہے وہ توبہ سے معاف نہیں ہوگا, وہ حق لٹانا ہوگا. نمازیں قضائیں, حج قضائیں, آپ کے روزہ ہے, کسی کا لین دین ہے, وہ توبہ سے نہیں ہے. یہ گناہوں کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. یہ الگ چیز ہے, وہ الگ چیز ہے. یہ چیزیں انسان کو چاہیے کہ ہر وقت اللہ رب العزت سے مخلص طریقے سے توبہ کیا کرے, کیونکہ زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے, قوم جو ہے نا, قوم بڑی ترس رہی ہے بارش کے لیے, بارش نہیں ہو رہی, کیونکہ سخت گرمیاں تھیں, فصلیں کو بھی سراب ہونا تھا, جانوروں کو بھی پانی نہیں ہے, خود بھی پینے کے لیے پانی نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام کے بارگاہ میں آئے, کہا کہ موسیٰ آپ دعا کیجئے, آپ تو اللہ کے مقبول اور ایک پاک صاف نبی ہیں, اللہ سے دعا کیجئے تاکہ بارش ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا, اللہ بارش نہیں ہو رہی. اللہ کو کہا یا اللہ بارش کیوں نہیں رہی؟ اللہ نے کہا موسیٰ تیری قوم کے اندر ایک ایسا آدمی ہے جو زانی بھی ہے, شرابی بھی ہے, چور بھی ہے, ڈکیت بھی ہے, اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی. یہاں پر ایک نقطہ یاد رکھنا کہ جب ایک قوم میں گنہگار ہو تو اللہ کی رحمت نہیں آتی. ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں, ایک اللہ کا ولی ہوگا اور 1000 سارے لوچے لپنگے ہوں گے, سارے گنہگار ہو گئے, تو ہم پر رحمت کیسے آ جائے؟ رحمت نہیں آتی. اب دیکھو اللہ نے کہا سارے نیک ہیں, بس صرف ایک آدمی ایسا ہے کہ جو گنہگار ہے, اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی. اب دیکھو سارے نیک سمیت نبی کے, مگر رحمت نہیں آ رہی صرف ایک گنہگار آدمی کی وجہ سے. آج ہم کہتے ہیں ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے. برکت کیسی نہ ہو؟ باپ نماز پڑھتا ہے, بیٹے نماز نہیں پڑھتے, میاں نماز پڑھتا ہے, بیوی نماز نہیں پڑھتی, گھروں میں بے نمازی ہے, تو برکت کیسے آئی؟ برکت تو کبھی نہیں آئے گی ایسے, بشرطے سارے گھر والے نیک ہو, نماز پڑھنے والے ہو, تب جا کے اللہ کی رحمت اور برکت آتی ہے. کبھی بھی اس گھر میں, اس معاشرے میں, اس ملک میں, اس ضلع میں, اس بازار میں اللہ کی رحمت نہیں آتی جس میں گنہگار ہی گنہگار. کہا موسیٰ تیری قوم میں گنہگار آدمی ہے, جب تک وہ اس قوم سے نکلے گا نہیں میں بارش نہیں برساؤں گا. اللہ کے نبی نے اعلان کیا, سارے ایک گراؤنڈ میں اکٹھے ہو جاؤ, سارے سب کو اکٹھا کیا, کہا اے بندے جو تو گنہگار ہے تیری وجہ سے یہ سارے اس وقت پیاسے ہیں, بھوکے ہیں, ان کو پانی نہیں مل رہا. ظاہر بات ہے پانی آئے گا تو کھانا بھی ملے گا, اناج ملے گا, تو لہٰذا نکل جا تو یہاں سے. اب وہ آدمی بیٹھے بیٹھے اللہ کہتے ہیں اللہ مجھے سب کے سامنے ذلیل نہ کر, میں سچے دل کے ساتھ توبہ کرتا ہوں, آئندہ کے بعد کبھی گناہ نہیں کروں گا, یا اللہ میری معافی قبول فرما اور بارش کر دے, مجھے ذلیل نہ کر. اللہ کی کرنی ہوئی, اسی وقت بارش ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ جی آپ نے تو کہا یہ آدمی اٹھ کر جائے گا تو میں بارش برساؤں گا, ورنہ میں نہیں برساؤں گا. اللہ جی آپ نے بارش برسا دی. کہا وہ جو بندہ گنہگار تھا اس کو گنہگار نہ کہو, بلکہ وہ میرا دوست بن چکا ہے, وہ میرا ولی بن چکا ہے, کیونکہ اس نے اندر ہی اندر توبہ کر لی. اللہ رب العزت نے توبہ کے ذریعے, اس کے ذریعے سب کو پانی بھی دے دیا, اناج بھی آ گیا, خوشحالی آ گئی ہے. کیا تھی؟ توبہ تھا, اور کسی پر ظاہر بھی نہیں کیا. اسی لیے اگر کسی میں کوئی عیب پایا جائے تو سب کے سامنے اعلان نہ کرتے پھرو, یہ آدمی شرابی ہے, یہ زانی ہے, یہ ڈکیت ہے, یہ فلاں, یہ فلاں. کسی کے عیب کبھی ظاہر مت کرنا, چاہے کوئی جیسا مرضی گناہ کرتا ہو, اس کو سمجھاؤ ضرور, اس کے ماں باپ کو ضرور بتاؤ, مگر گلیوں میں ڈنڈورا نہیں پھیرنا کہ ہر ایک آدمی کو بتاتے پھرو یہ آدمی فلاں, اس میں یہ عیب ہے. عیب نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آج اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آج کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا, قیامت کے دن اللہ اس کے عیب پر پردہ ڈالے گا. اور اگر آج کسی کے عیب ظاہر کرو گے, قیامت کے دن آپ کے عیب اللہ تعالیٰ سب پر ظاہر کر دیں گے. تو توبہ کرنی چاہیے. اللہ نے قرآن مجید میں کہا یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, مسلمانوں کو کہا کہ مسلمانوں توبہ کیا کرو, اور توبہ بارہا ہر وقت کرنی چاہیے. انسان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ نہ جانے کیا ہونے والا ہے. اب دیکھو ایک آدمی گھر سے نکلتا ہے موٹر سائیکل پہ, وہ ارادہ کرتا ہے کہ میں آج کہاں پہ جاتا ہوں, یا آج میں کہیں سیر و تفریح کے لیے جاتا ہوں, دوست کی طرف جاتا ہوں, واپس آؤں گا, یہ کروں گا. اس کے دل پہ ارمان ہوتے ہیں,
اور ایک نے کئی ارمان اس کے دل پر ہوتے ہیں کہ آج میں یہ کروں گا، آج میں وہ کروں گا، مگر نہ جانے جب موت کا فرشتہ اس کے سر پر کھڑا ہوتا ہے، اس آدمی کے دل میں یہ ارمان ہوتے ہیں کہ جب پلٹوں گا تو یہ کروں گا، وہ کروں گا، دل میں کیا کیا اس کے خیالات ہوتے ہیں، مگر اس کو یہ نہیں پتا کہ میرے سر پر جو چکر لگا رہی ہوں، موت کا فرشتہ میرے سر پر کھڑا ہے۔ اب اس کی موت ایکسیڈنٹ کے ذریعے ہو جاتی ہے۔ اب جاتا ہے آدمی اور واپس آتی ہے میت، پھر اس آدمی کا نام ہی مٹ جاتا ہے، پھر اس کو آدمی کوئی نہیں کہتا، اس کو میت کہتے ہیں، میت کو گھر میں جاؤ۔ تو زندگی موت کا کیا پتا ہے؟ انسان کی زندگی کا اتنا اعتبار نہیں۔ ایک موبائل ہے، اس کی گارنٹی ہے، چائنا کی چیز ہے، اس کی بھی گارنٹی ہوتی ہے، مگر انسان ہے، انسان چائنا کی چیزوں سے بھی گئی گزرا ہوا، اس کی گارنٹی نہیں ہے۔ تو لہٰذا توبہ کرنی چاہیے۔ آج سب کے سامنے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کے سامنے حاضر ناظر، یا اللہ تو حاضر ناظر ہے، ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جو بھی ہم نے گناہ کیے، صغیرہ کیے، کبیرہ کیے، ظاہر کیے، پوشیدہ کیے، اللہ سب سے توبہ کرتے ہیں، اللہ تو ہمیں معاف فرما۔ الہ العالمین معاف فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین ہمارے ماں باپ کی زندگی میں برکت عطا فرما، جن کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں اللہ دنیا سے جا چکے ان کی بخشش فرما۔ الہ العالمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین بارش ہو چکی بس اتنی کافی ہے ہم گنہگاروں کے لیے، اللہ تعالیٰ اپنی باران رحمت یا اللہ بند کر دے، کسی اور علاقے پر برسائے اللہ جس کو ضرورت ہو۔ الہ العالمین ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر جو فوجی جوان کھڑے اللہ تعالیٰ ان کی اللہ مدد فرما، ان کی حوصلہ یا اللہ تمام مسلمانوں کے لیے دعا کیا کریں، کیونکہ یہ سردی کا موسم ہے، یہ بستروں میں بندہ گرم نہیں ہوتا، جو بیچارے سرحدوں پر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی مدد فرما، ملک کے لیے ڈیوٹی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما، اور یا اللہ جو پریشان حال ہے سب کی پریشانی دور فرما۔ الہ العالمین جس مسجد میں بیٹھے ہیں اس مسجد کے امام صاحب پر قرضہ ہے ان کے لیے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی قرضے اللہ دور فرمائے، اور بھی جو پریشانی ہے اور پریشانی دور فرمائے۔ الہ العالمین خوشحالی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔